أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. حمد و ثنا کے بعد آج کی گفتگو کا موضوع ہے دیے ہوئے سے آپ بھی دیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. جو بھی کائنات میں آپ کو نعمتیں میسر ہیں یہ سب اللہ کی عطا ہیں، اور اللہ نے اس انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اس کی کچھ ذمہ داری لگا دی ہے. اس ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری عبادت کی ہے. اگر اللہ کریم انسانوں پر یہ لازم کر دیتے، لازم تو پہلے بھی ہے، صرف اتنا ہی لازم کر دیتے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، اس کا کوئی صلہ نہیں ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے تو ہمیں پھر بھی کرنا ہی پڑنی تھی. مثال کے طور پہ انسان نے بہت ساری چیزیں خود بنائی ہیں، اللہ نے اس کو توفیق بخشی ہے، بے شمار آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں یہ اس نے اپنی عقل سے ایجاد کی ہیں. مثال کے طور پہ یہ پنکھا ہے، یہ مائک ہے، یہ موبائل ہے اور اس طرح کی جتنی مصنوعی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ انسان نے بنائی ہیں. اب جتنے اس کے اندر پرزے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہے. اب ان پرزوں کو اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں ملتی، یہ انسان نے بنائی ہے، اب انہوں نے کام کرنا ہے، اس کے بدلے میں ان کو کوئی اجر نہیں ملنے والا، ان کا صرف اتنا ہی کام ہے. اگر اللہ بھی چاہتا کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو ان کا کام یہ عبادت کریں، ان کا کوئی اجر نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس عبادت کے بدلے میں بھی جنت رکھ دی ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ عبادت بھی کرو، جنت کے مزے بھی لو. اور یہ ذمہ داری عائد کرنے کے بعد اور مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے ترغیب بھی دلائی ہے. اللہ نے اگر انسان کو اتنی نعمت عطا فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کے بارے میں آزمائش بھی رکھی ہے کہ بتاؤ مجھے دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو. گویا دینے والا
خود اللہ ہے، دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے دو. یعنی انسان خود کماتا ہے، کما کر باہر سے کچھ چیزیں لا کر اپنے بچے کو دیتا ہے، چھوٹے معصوم بیٹے کو دیتا ہے، بیٹی کو دیتا ہے، کھانے کی چیزیں اس کو دینے کے بعد جب وہ کھا رہا ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ باپ کہتا ہے مجھے دے دو، حالانکہ وہ تو خود لا کر دینے والا ہے. لیکن جب وہ بچے سے لے کر کھاتا ہے تو اس کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بچے نے بڑی محبت سے مجھے دی ہے واپس. اس کو ایک پیار اور زیادہ آتا ہے. اللہ کو آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دینے والا تو وہ ہے. وہ تو دے کر دیکھتا ہے کہ اس کی میرے ساتھ محبت کتنی ہے، تعلق کتنا ہے، پیار کتنا ہے. میں دیکھا ہوں تو مجھے دیتا ہے واپس کہ نہیں دیتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. لیکن شیطان اس کے آڑے آتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان اس کو بار بار یہ روکتا ہے کرنا نہ خرچ نہیں کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں دینا ہے. اس کی سادہ سی مثال اگر آپ نے سمجھ لی ہے نا اس بات کی، تو وہ یہ دیکھ لیں. آپ اکثر اپنی شادیوں کو دیکھیں کہ شادیوں میں بے شمار ایسی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ فضول رسمیں موجود ہیں. کوشش بھی کوئی کر لے تو بہت سارے لوگ جو اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جو کوشش نہیں کرتے تو ان کی تو بے شمار رسمیں ایسی فضول اور بے شمار یاغا گوئیاں ہوتی ہیں، بے شمار فضولیات ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے بھی تعلق نہیں ہوتا. ان پر ہزاروں خرچ ہو جائے گا، کچھ احساس نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی یہ خرچ ہو رہا ہے. ناچنے گانوں والوں پر جو ہے اس طرح پیسے ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں، اور اس وقت دل پہ کوئی ملال نہیں ہوتا، خوشی محسوس ہوتی ہے ایسے پھینکتے ہوئے. کیا ہے یہ؟ اس آیت کا ترجمہ ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. وہ برائی کی طرف جو ہے نا وہ بندے کو حکم دیتا ہے. لیکن وہی بارات والے جب نکاح کا موقع آتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی حق مہر کتنا ہے، تو پھر سارے وہ اپنی جیبوں کو تنگ کرنے لگتے ہیں. 5,000 رکھ لیں، 500 رکھ لیں، 32 روپے رکھ لیں، 10,000 رکھ لیں. حالانکہ جو اصل چیز ہے اس سارے نکاح میں وہ حق مہر ہے. اس کی باری سب کلوز ہو جاتا ہے، سب اس میں بندے کو سوچ آتی ہے کہ تھوڑا سا رکھ لیں، اتنا رکھ لیں. اسی طرح اس دوران میں اگر اللہ کے راستے میں دینا پڑے، مسجد کو کسی کو دینا پڑے تو پھر تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. وہاں پھر سوچتا ہے اتنے دوں یا اتنے دوں. یعنی جب اللہ کے راستے میں انسان دیتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ تنگ پڑ جاتا ہے. جب وہی جیب کسی فضولیات میں خرچ کرنے کے لیے سامنے ہو تو پھر دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ بے حساب خرچ کر دیتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر. وہ کہتا ہے تم کنگال ہو جاؤ گے، حالانکہ کنگال تو تب ہوتا ہے. آپ دیکھیں مال کی حقیقت یہ ہے کہ مال ایک کوڑے کا ڈھیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال جو ہے یہ کوڑے کا ڈھیر ہے، دنیا کوڑے کا ڈھیر ہے. کیسے؟ آپ کسی بھی کھنڈرات کو دیکھ لیں، جا کر احرام مصر کو دیکھ لیں اور تاج محل کو دیکھ لیں، اس طرح کے جتنے قلعے موجود ہیں دنیا میں ان کو دیکھ لیں، کھنڈرات کو دیکھ لیں. وہاں کہیں مال کی ریل پیل تھی، کہیں پیسہ تھا، ہیرے جواہرات ہوتے تھے، ان کی چمک دمک ہوتی تھی، ان کی لش پش ہوتی تھی، ان کے تم تراک ہوتے تھے. لیکن آج وہاں کیا ہے؟ اینٹیں بکھری پڑی ہیں، وہاں پہ جو ہے مٹی اڑ رہی ہے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہوں نے کروڑوں اربوں روپے وہاں پہ لگائے ہوں گے، ان پیسوں کا آخر انجام یہی ہوتا ہے، وہ کوڑے کا ڈھیر بن جاتا ہے. اب دنیا میں کچھ خرید لیں پیسے سے، جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لیں، خرچنے کے بعد آخر اس خریدی ہوئی چیز پر، وہ جو چیز پیسے سے آپ نے حاصل کی ہے، آخر اس چیز نے کوڑے کا ڈھیر بن جانا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. جو بھی چیز ہے کوئی نہ کوئی وقت تو ایسا آئے گا. لیکن اگر یہی پیسہ اگر ایک طرف آپ نے 1,000 کسی ایسی چیز پہ لگایا ہے جو دنیا کے لیے ہے، وہ کوڑا بن جائے گی وہی، اور دوسری طرف 1,000 اللہ کے راستے میں دیا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ کا بندہ جب ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، من تصدق بعدل تمرۃ، کوئی ایک کھجور کے برابر بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ کریم اس خرچ کرنے کو اس طرح اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اللہ کریم۔ ہم نے کسی باغ کے لیے کوئی مالی رکھا ہو نا تو اس باغ کی کوئی رونق ہی اور ہو جاتی ہے۔ جس باغ کا مالی نہ ہو، جس گلشن کا کوئی مالی نہ ہو، وہ ویران ہو جاتا ہے، وہ بندہ ہے۔ لیکن اس نیکی کی نشو و نما کرنے والی اللہ کی ذات خود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی اس نیکی کی اس طرح نشو و نما کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں جس طرح کہ تم بچڑے کی دیکھ بھال کرتے ہو، اس کو جوان کرتے ہو۔ اور فرمایا پھر قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک کھجور قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر بن جائے گی، ایک پہاڑ کے برابر۔ اب حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اب پہاڑ آپ دیکھیں، پہاڑی علاقوں میں جا کے کوئی چھوٹا پہاڑ ہوتا ہے، کوئی بڑا پہاڑ ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی کوئی تخصیص نہیں کی کہ جس طرح خلوص ہوگا، جس انداز میں اس نے خرچ کیا ہوگا، اسی طرح اس کا پہاڑ بھی بڑا ہوتا جائے گا، اسی طرح اس کے پہاڑ کی جو نشو و نما بھی بڑی ہوتی جائے گی۔ کوئی کیٹو ہے، کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، کوئی کس طرح کے ہیں، کوئی کس طرح کے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ طرح طرح کے ہیں، کوئی چھوٹی پہاڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ فرماتے ہیں خرچ کرنے والے کی مثال تو ایسے جیسے ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں، 7 ڈالیاں نکلتی ہیں اور 7 ڈالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ خرچ کرنے والے کہاں خرچ کرتا ہے، کس حالات میں خرچ کرتا ہے، کس جگہ پہ خرچ کیا ہے۔ بعض دفعہ اس کا ایک خرچ کرنا قیامت تک کا لیے سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ نیکی کا ایک سلسلہ چلا رہتا ہے اور اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ اور اللہ کریم نے یہ بندوں پر احسان کیا ہے کہ اس نے مال دے کر اس کے خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یعنی مال دے کر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان ساری نعمتوں کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ مال دیا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، زندگی دی ہے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ موجود ہے۔ اور اللہ کریم نے جو ہمیں اسلام دیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسلام کے ساتھ جو یہ رمضان دیا ہے یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے کہ جس طرح مثل الذین ينفقون اموالهم، کہ رمضان کے اندر نیکیاں جو عام روٹین میں کی جاتی ہیں ان سے زیادہ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس رمضان میں کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کا اور اجر بڑھ جائے گا۔ یعنی کوئی حساب نہیں کر سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم اپنے مال سے، پاکیزہ مال سے خرچ کرو، پاک صاف مال سے خرچ، اچھے مال سے خرچ کرو، جو اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں دو۔ ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے، جو پرانی چیزیں جتنی پڑی ہوتی ہیں چلیں جو کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اچھی چیزیں بھی دیتا ہے تو پرانی بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف وہ پرانی نکال کے رکھتا ہے تو پھر یہ بات سوچنے والی ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ اس طرح کے اگر آپ دیکھیں گے نا، جو مسجد کے گلے موجود ہیں، کہیں بھی اس طرح کی گلے موجود ہیں تو ان کو آپ کھولیں گے نا تو اکثر جو کھولنے والے ان کو پتہ ہے ان میں پرانے پھٹے پرانے نوٹ نکلیں گے، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کہیں اور چلیں گے، ادھر شاید چل ہی جائیں گے۔ یہ ایک سوچ ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اگر آپ نیکی کے کمال کو پہنچنا چاہتے ہیں تو جو تمہیں سب سے محبوب چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر نیکی کے کمال کو پہنچ گئے، بندے کا کبھی دل کرتا ہے کہ میں غریب سے غریب بھی ہوں تو اس کا کبھی دل کرتا ہے یار میں بھی کبھی اچھا پہن کے دیکھوں، کمال کی کوئی چیز، کمال کا کوئی سوٹ پہن کے دیکھوں، اس کا بھی دل کرتا ہے۔ کوئی عام بندہ ہے، غریب بندہ ہے، اس کا بھی کبھی دل کرتا ہے یار میں بھی کوئی اچھی چیز، اچھی ڈش کھا کر دیکھوں، اچھا کھانا کھا کر دیکھوں۔ کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ میں کسی ایسے اچھے علاقے میں جاؤں، اس کی سیر کر کے آؤں۔
یہ انسان کی ایک طبیعت ہے، کبھی نہ کبھی اس کا دل کرتا ہے یار میں سب سے اعلیٰ چیز کا استعمال کروں، سب سے اچھا کام کروں۔ اسی طرح اللہ نے بھی کہا ہے نیکیاں تو تم کرتے ہو لیکن کبھی کمال کی نیکی بھی کر کے دیکھو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کبھی کمال کی نیکی بھی کر کے دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، کافی دن بیمار رہے، تو بیمار آدمی عام روٹین میں جو کھانا کھاتا ہے اس کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا اس کو، اور بیماری کی حالت میں اکثر ہم اس کو بیمار کو اچھے سے اچھا کھانا دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا کیونکہ اس کے منہ کا ذائقہ نہیں نا، اس کو چیز کوئی اچھی لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو اپنی اہلیہ سے کہا میرا فش کھانے کو دل کرتا ہے، مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے۔ اہلیہ نے غلام کو بھیجا بازار سے پتہ کر کے، وہ پتہ کر کے آیا لیکن وہ مچھلی نہیں ملی۔ تھوڑا وقت گزرا پھر انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ یار بیمار ہونے کے بعد جب تندرست ہوتا ہے تو اس کا چٹپٹی چیزوں کو دل تو کرتا ہے، طبیعت کے اندر اس طرح کا ایک رجحان ہوتا ہے، جو ایک طبیعت کے اندر فقدان رہتا ہے، کمی رہتی ہے، اس کمی کو اسی طرح چٹپٹی چیزوں سے جسم یہ محسوس کرتا ہے، ضرورت محسوس کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے کہنے پر دوبارہ غلام کو بھیجا گیا تو وہ غلام جو ہے وہ مچھلی لے آیا۔ اس دوران میں اہلیہ نے کہا اگر آپ کا یہ دل کرتا تھا تو جب آپ کی طبیعت خراب تھی آپ پہلے کہہ دیتے۔ انہوں نے کہا تب آپ میری خدمت میں مصروف تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کام میں مصروف کر دوں، اور تب تو ویسے بھی دل نہیں چاہتا تھا، اب میرا دل چاہ رہا ہے، بار بار چاہ رہا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اب میں نے یہ مچھلی کھانی ہے۔ اب وہ مچھلی آئی اور بیماری کی حالت کے بعد انسان جب اس طرح کا وہ تیار ہو کر سامنے آ جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ کیفیت دیکھیں کہ اتنی بیماری کاٹی ہے اور کتنے دنوں کے بعد ایک ذائقے دار خوشبو والی اور چٹپٹی چیز، اور جو طبیعت کو بہت ہی جس کی طرف میلان ہے خواہش کی، وہ سامنے پڑی ہے۔ ابھی لقمہ اٹھانے لگے ہیں، باہر کسی ضرورت مند نے آواز دی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے ابھی لقمہ نہیں اٹھایا، ساری اٹھا کر ان کو دے دی۔ اہلیہ کہتی یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ مجھے کہتے میں کوئی اور کھانا ان کو بنا دیتی، میں روٹی اور بنا دیتی کہ ساتھ بڑا خوبصورت ایک روٹی کا سلسلہ تھا، ایک روٹی اچھی بنا کر دی تھی، آپ نے وہ ساری اٹھا کر اس کو دے دی۔ آپ کتنے دنوں سے یہ خواہش کر رہے تھے، اب تیار ہوئی ہے تو آپ نے اس کو دے دی، میں اور کوئی چیز دے دیتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تب یہی آیت پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت سب سے زیادہ کھانے میں مجھے یہی چیز محبوب تھی، یہی میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نیکی کے کمال کو پہنچا۔ اس وقت میرا یہی دل کرتا ہے کسی کا بھوک بھی لگی ہو اور اس وقت تو کوئی آواز بھی دے وہ بھی نہیں اچھا لگتا، اس وقت فون بھی آ رہا ہو تو اس کو دل نہیں کرتا اٹھانے کو، اور یہاں انہوں نے وہی ساری، یہ بھی نہیں چخی بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آیت نازل کر دی ہے، یہ مسجد نبوی کے سامنے جو میرا باغ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اب بھی اس کا نشان موجود ہے باب فہد کے پاس۔ وہ باہر تھا مسجد، اس طرح باہر نکلتے تھے تو اس طرح یہ باغ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں اکثر بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے اور وہاں پہ تھوڑا وقت گزارا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری دنیا میں سب سے زیادہ دنیا کے اعتبار سے یہی قیمتی متاع ہے، آپ گواہ ہو جائیں، میں یہ آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، یہ آپ کے، اس کو جس طرح مرضی آپ استعمال کریں۔ اب ہمارے جیسا کوئی لیڈر ہوتا، ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے لاؤ اس کے کاغذات لاؤ فلاں فلاں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، کہا یعنی اس سے بھی اگلا امتحان تھا، اس سے بھی اگلا امتحان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس سارے باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اب دیکھیں ہماری کوئی جائیداد ہو، رشتہ دار جائیداد باہر آپ دے سکتے، رشتہ داروں میں دینی بڑی اوکھی ہے، بندے کا دل جو ہے وہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاؤ اپنے رشتہ داروں میں دے دو، انہوں نے اپنے تایازاد چچازاد بھائیوں میں یہ باغ تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی یہ محبوب ترین چیز، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے،
یعنی ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ یہ آپ بندہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کی محبت ان چیزوں سے زیادہ ہے یا یہ چیزیں دینے والے کے سے محبت ان کی زیادہ ہے؟ اللہ یہ چیک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو 2 فرشتے ہیں وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو انسان ہے ان کی ڈیوٹی اور طرح کی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی اور طرح کی ہے۔ انسانوں کی آپ اگر 8 گھنٹے کو ڈیوٹی لگائیں گے تو وہ اس 8 گھنٹوں میں 2 گھنٹے بھی شاید وہ پورا کام نہیں کریں گے، زیادہ ایماندار ہوں گے تو 6 گھنٹے کر لیں گے، باقی کچھ نہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جو ڈیوٹی پر نہیں خرچ ہوتا۔ اور فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ڈیوٹی مل جاتی ہے وہ 100% پوری کرتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک فرشتے کی یہ دعا، وہ یہی دعا کرتا رہتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو بھی تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کے بدلے میں اس کو اور عطا کری جا۔ یہ دعا کس کی ہے؟ فرشتے کی۔ بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اور عطا کر۔ گویا جو خرچ کرنے والا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا، وہ کنگال نہیں ہوگا، وہ فقیر نہیں ہوگا، وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ اور تنگ دست کون ہوگا؟ کیونکہ دوسرا فرشتہ ہے، اس کی بھی ڈیوٹی ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو آج نہیں خرچ کرے گا اللہ اس کا مال چھین لے۔ جو نہیں خرچ کرتا اس کے بارے میں بد دعا ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کا فرشتہ جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ بد دعا کرتا ہے، اللہ اس نے آج نہیں خرچ کیا، اس کا مال روک لے، بلکہ جو موجود ہے اس کو بھی ختم کر دے۔ وہ کنگال ہو جاتا ہے، وہ فقیر ہو جاتا ہے، وہ تنگ دست ہو جاتا ہے جو نہیں خرچ کرتا۔ تو مالدار کیا لے کر جاتا ہے؟ جتنا مرضی مالدار ہو، جتنا مرضی بینک بیلنس ہو، جتنے مرضی ڈالر ہو، جتنا مرضی اس نے اکٹھا کیا ہو، وہ سارا کچھ اس کی سانسوں تک ہے۔ آپ بتائیں جو بھی اس نے مال اکٹھا کیا ہے جب وہ مرے گا کیا ساتھ لے کر جائے گا؟ اس مال سے قبر سونے کی بنا لے گا، قبر چاندی کی بنا لے گا، قبر تانبے کی بنا لے گا، قبر کس چیز کی بنائے گا؟ کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ وہ اپنا کفن کس چیز کا بنائے گا؟ کتنے پیسوں سے بنائے گا؟ اور کیا ساتھ لے کر جائے گا؟ کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہو جاتا ہے 3 چیزیں ساتھ لے کر جاتا ہے، اور تینوں چیزوں میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ، 2 چیزیں اس کی واپس آ جاتی ہیں، اہل بھی آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، وَعَمَلُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ یعنی پیسے کے ساتھ نہ آپ صحت خرید سکتے ہیں، مال کے ساتھ نہ آپ عزت خرید سکتے ہیں، مال کے ساتھ نہ آپ زندگی کا ایک لمحہ خرید سکتے ہیں، مال کے ساتھ نہ آپ زندگی بڑھا سکتے ہیں، نہ صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ بیماری کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن مال کے ساتھ اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اللہ اس کو صحت بھی دے دیتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے وہ زندگی جو آخر نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے وہ زاد راہ بن جاتا ہے، اس کے لیے وہ ساتھی بن جاتا ہے۔ جو دنیا میں آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، اگر آپ اپنے پہ خرچ کریں اس کی حقیقت میں نے بتا دی ہے کہ یہ کوڑا ہے، آخر اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن وہی پیسہ جب آپ اپنی آخرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی بقا کے لیے یعنی اپنی دوسری زندگی کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے اور آپ کا وہ ہمیشہ ساتھ دے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے پاس تھوڑے ہوتے ہیں پیسے تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحصی فیحصی اللہ علیک، اللہ کے راستے میں گن کر نہ دیا کرو، اگر آپ اللہ کے راستے میں گن کر دو گے تو اللہ بھی گن کر دے گا۔ اللہ کے راستے میں جو آتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو بغیر گننے کے دو، اللہ بھی بے حساب دے گا۔ وہ ایک ساتھی تھے، وہ کہتے میں بڑا تنگ دست تھا، بڑے حالات خراب تھے، مجھے کسی نے یہ بتایا کہ آپ اس طرح کریں، یعنی حالات بڑے خراب تھے،
اس نے کہا بس آپ جتنی توفیق ہے اس کے آپ ٹھیپے خریدیں. یعنی اس نے اپنا ایک عمل بتایا. اس نے وہ ٹھیپے جتنے اس کے چینج کروا لیے اور وہ جیب میں ڈال لیتا. کہتا کوئی بھی آپ کو مانگنے والا ملے تو آپ نے یہ دیکھنا نہیں کتنے ہیں, جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے اور دے دینے ہیں. کہتے میں نے ایسے ہی کیا ہے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری تنگ دستیاں دور کر دی ہیں. تو معلوم یہ ہوا یہ حدیث ہے کہ جب آپ گن کر دیتے ہیں اللہ بھی گن کے دیتا ہے, اور جب بے حساب دیتے ہیں اللہ بھی بے حساب دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ روکو, اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکو گے تو اللہ بھی روک لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے انفق علیک, اے میرے بندے خرچ کر میں بھی تم پر خرچ کروں گا. آپ دیکھیں ہم مکان بناتے ہیں تو مکان پہ بے حساب خرچ ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں کوئی چھوٹا سا مکان بھی ہو تو اس پہ کتنا خرچ ہوتا ہے, اس کی چیزیں لا کر رکھیں تو اس پر کتنا خرچ ہوتا ہے. اور ہمارے جتنا مرضی کوئی مالدار ہو, جتنا بھی اس نے کوئی پیسہ اکٹھا کیا ہو, آخر وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. لیکن دیکھیں اللہ رب العزت نے آسمان بنائے, زمین بنائے, یہ کائنات بنائی, کائنات میں یہ سسٹم بنایا, یہ نظام فلکیات بنایا, یہ نظام فضائیات بنایا ہے, یہ نظام ارضیات بنایا ہے, یہ بحریات بنایا ہے, یہ سارا سسٹم بنایا ہے. اللہ کے مال میں کوئی کمی آئی ہے؟ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی آئی ہے؟ گویا وہ بے حساب مال رکھنے والا, وہ بے حساب جو ہے بے شمار رحمتیں رکھنے والا فرما رہا ہے تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا. گویا تمہارے پاس اگر 100 روپے ہے تم خرچ کرو گے اپنی پاکٹ کے حساب سے, اپنی حیثیت کے حساب سے, اللہ اپنی شایان شان عطا فرمائے گا. گویا انفق, آپ خرچ کرو, انفق علیک, میں آپ پر خرچ کروں گا. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, آپ جو آپ کے پاس ہے وہ خرچ کرو, اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے گا. وهو خیر الرازقین, وہ بہترین رزق دینے والا ہے. کبھی اللہ پہ اعتماد کر کے تو دیکھیں جب بندے کو موت آتی ہے, اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے, اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, اور اس نے زکوٰۃ بھی دے ہوگی, صدقہ خیرات ساری عبادتیں کی ہیں, اور ہر عبادت ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اللہ کے گھر کی زیارت بھی اگر کی ہے, بیت اللہ کو بھی دیکھا, حج بھی کیا ہے, یعنی بے شمار ایسی عبادتیں ہیں. لیکن جب بندہ فوت ہوتا ہے نہ اس کو نماز یاد آتی ہے, نہ اس کو حج یاد آتا ہے, نہ اس کو روزہ یاد آتا ہے, نہ اس کو افطاری یاد آتی ہے, نہ سحری یاد آتی ہے, نہ قیام یاد آتا ہے, نہ قرآن یاد آتا ہے. جب فوت ہوتا ہے تو اس وقت لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, اس وقت جب موت سامنے نظر آتی تو وہ خواہش کرے گا کاش مجھے ایک لمحہ مل جائے, میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں, اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. اس وقت یہی نیکی ایک یاد آئے گی. تو گویا اس موت کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ کا حصہ ضرور رکھنا چاہیے, اپنی زندگی کی ایک ترتیب ضرور رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں, اپنی مہینے کی آمدن کا حساب اتنا ضرور رکھنا. وہ آپ نے کتنے واقعات باغ والے سنے ہیں کہ وہ ایک بندہ تھا, اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ جاؤ وہاں پہ جا کر برساؤ. اس نے تو آواز سن لی تھی نا, آج بھی آسمانوں میں آوازیں اسی طرح گونجتی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ اس پر رحمتیں برساؤ, اس پر رحمتیں برساؤ, اگرچہ ہمیں نہیں سنتی ہیں. وہ باغ والے, ایک باغ والے کا قرآن میں بھی ذکر ہے. گویا اللہ نے ان لوگوں کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے. لیکن ہم بھی کوئی ایک ترتیب بنائیں کہ ہم مہینے میں کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کوئی ایک سسٹم ہوگا تو اللہ بھی ہمیں ہماری پریشانیاں دور کر دے گا. اور یاد رکھیں, آپ نے ایک گزشتہ دنوں جو ملک کی صورتحال تھی اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے لیڈرز جو سیاسی طور پہ جتنے بھی تھے وہ سارے اکٹھے تھے, یعنی مخالف پارٹی یا جو حکومتی پارٹی ہے جو بھی سارے اکٹھے تھے. کس کے لیے؟ اقتدار کی جنگ میں تھے. جو فیصلہ ہوا غلط ہے بہتر, ہم اس کی بحث میں نہیں جاتے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان سب کی کتنی کوششیں ہیں, ان سب کے کتنے بڑے بڑے ایجنڈے تھے. آپ دیکھیں ان کسی ایجنڈے کے اندر کوئی اسلام کا ایجنڈا موجود تھا؟ بالکل نہیں تھا. کسی نے اسلام کی بات کی؟ سارے اقتدار میں لگے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں اسلام کی بات کسی نے نہیں کرنی. آپ نے گزشتہ دنوں یعنی گزشتہ سالوں میں دیکھا ہے ایک چیز کی نئی ایک ضرورت پڑی, وہ تھا ماسک. ہمارے ملک میں اس کی پروڈکشن کتنی تھی, آخر وہ چند دنوں کے اندر ملک میں قلت پڑ گئی.
تو گویا نئی فیکٹریاں لگانی پڑی، باہر سے منگوانا پڑا، اس کے کنٹینر جہازوں کے جہاز منگوانے پڑے، کیوں؟ اس کی پروڈکشن نہیں تھی۔ آپ دیکھیں ہماری دین کے جو علماء ہیں ان کی پروڈکشن ختم ہو چکی ہے، ادارے ختم کیے جا رہے ہیں، اور ان دین کے ذمہ دار کہ وہی لوگ ہیں جو مساجد سے تعلق رکھتے ہیں، مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ نے ان کو مضبوط نہ کیا تو ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ اگر ان اداروں کو، ان مسجدوں کا، ہم تو مسجد میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، جبکہ مسجد ایک ریاست تھی، مسجد ایک دارالخلافہ تھی، اس میں محلے کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، مساکین کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، جہاد کی تیاری یہاں سے ہوتی تھی، سارے مسائل یہاں حل ہوتے تھے، پنچایت یہاں لگتی تھی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، فوراً تالا لگاتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف کوستے ہیں، دوسروں کو کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں۔ یہ ادارے ہماری بنیاد ہیں دین کی، اور دین کو پھیلانے کا اگر یہ پروڈکشن بند ہو گئی تو یاد رکھے پھر ہم باہر سے دین نہیں منگوا سکتے، ہم باہر سے علماء نہیں منگوا سکتے۔ ان علماء کو پیدا کتنے ہی ان دنوں کے اندر، 2 سالوں کے اندر علماء دنیا سے چلے گئے ہیں، آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ پیدا ہم نے کرنے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان اداروں کو مضبوط کریں جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، جو دین کے لیے خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی خدمت کریں اور ان کا ساتھ دیں، ان کا ہاتھ بٹائیں۔ ہمیں تو چاہیے ہم ان کے پاس جا کر ان کی اپنی خدمات پیش کریں، اگر مالی طور پر ہیں، صلاحیت کے طور پہ ہیں، کسی طرح بھی ہیں تو وہ پیش کریں۔ وہ بیچارے آپ کے پاس آتے ہیں، پھر بھی آپ کبھی کسی کو دیتے ہیں، کبھی کسی کو دیتے ہیں، دینا چاہیے دوسری جگہوں پہ بھی، لیکن اصل بنیاد مسلمانوں کی وہ دین ہے، اور دین جہاں سے سیکھا جاتا ہے وہ بنیاد ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھا، ان کو مضبوط نہ کیا، ان اداروں کو مضبوط نہ کیا، تو ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر علماء پیدا نہ ہوئے، علماء دنیا سے ختم ہو گئے، دیندار دنیا سے ختم ہو گئے، ان کی پروڈکشن ختم ہو گئی، ہم ذمہ دار ہیں۔ اس ذمہ داری کو خود ادا کریں، اور جتنے بھی دین کے ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور خاص طور پہ مساجد کے ساتھ ہمارا مساجد سے اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، ان مساجد میں بیت المال ہونا چاہیے۔ ہم تو صرف ان مساجد کے خرچے نہیں پورے کر سکتے، ہم سمجھتے ہیں بس یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، لہذا ان ادارے رمضان مبارک کے اندر خاص طور پہ یہ ادارے صرف سال کے طور پہ 1 مہینے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ 11 مہینے بہتر چل سکیں۔ ان اداروں کو ضرور مضبوط کریں، تو ہماری مسجد بھی اسی کا حصہ ہے، اور ہمارا مدرسہ جو نیچے چلتا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ ان کے ساتھ دست و بازو بنیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے جس طرح گزشتہ ذکر کیا تھا، منیر صاحب کی ذمہ داری جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہے، مسعود صاحب کی ذمہ داری مدرسے کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی وہ رابطہ قائم کریں اور زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ آپ کا کیا ہوا خرچ قبول و منظور فرمائے، آپ کی تمام نیکیاں قبول فرمائے۔ الحمدللہ۔